جناب اسپیکر، مجھے بہت فخر بھی ہے کہ آج میں اس کرسی پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور پنجاب کے عوام نے اور آپ سب نے مجھے بٹھایا ہے، جس کرسی پر نواز شریف صاحب جیسے ویژنری ایک ویژنری لیڈر نے اس کرسی سے بہت ترقی کی، منازل طے کی، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے اس اعزاز سے نوازا جو شاید اور کسی کے حصے میں نہیں آیا، جس میں وہ پھر جو ایٹمی پاکستان ہے، جو اٹامک ایکسپلوژنز انہوں نے کیے، پاکستان کے دفاع کو آنے والے وقتوں کے لیے انہوں نے ناقابل تسخیر بنایا، وہ اعزاز محمد نواز شریف کے حصے میں آیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کرسی پر وہ شخص کبھی بیٹھا تھا جس کو پاکستان کے عوام نے، اللہ تعالیٰ نے 25 کروڑ عوام میں واحد شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے 3 بار وزیر اعظم بنایا۔ اور میری بہت خوش قسمتی ہے جناب اسپیکر کہ آج ان کی رہنمائی، ان کی گائیڈنس، ان کی ہینڈ ہولڈنگ مجھے اویلیبل ہے۔ جس دن سے میری نامزدگی ہوئی بطور وزیر اعلیٰ پنجاب، اس دن سے نواز شریف صاحب نے میرے ساتھ بیٹھ کر ایک ایک منٹ جو ہمارا اگلے 5 سال کا پلان ہے وہ ترتیب دیا۔ انہوں نے میٹنگز کو لیڈ کیا اور اتنی ویلیوبل ایڈوائس مجھے دی ہر روز کہ میں شاید اگر 100 سال بھی کام کرتی رہوں تو وہ تجربہ جو ان کا ہے ماشاءاللہ، اس کا مجھے فائدہ اٹھانے کا انہوں نے پورا موقع دیا۔ تو یہ میری خوش قسمتی ہے اور میں یوتھ کو آج یہ میسج دینا چاہتی ہوں، اگر وہ مجھے سن رہے ہیں۔ یوتھ میرا بہت بڑا کنسرن بھی ہے اور میرا بہت بڑی میری ذمہ داری بھی ہے، ان کے بارے میں بات ڈیٹیل میں ابھی کرتی ہوں، لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، قوم کے نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے والدین کی عزت کریں، ان کی زندگی میں ان کی قدر کریں، کیونکہ والدین کی دعائیں انسان کو وہاں تک پہنچا دیتی جہاں کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو میرے جتنے یہاں پر ینگ لوگ بیٹھے ہیں جن کے ماں باپ حیات ہیں، جو عمر رسیدہ لوگ بھی بیٹھے ہیں جن کے ماں باپ حیات ہیں، وہ سب دیکھیں کہ ماں باپ کی دعا انسان کو کہاں لے جاتی ہے۔ اور پھر جناب اسپیکر، اس کرسی پر وہ شخص بھی رہا ہے جس کو پنجاب خادم اعلیٰ اور پنجاب سپیڈ کے نام سے یاد کرتا ہے۔ ان کی صلاحیتوں کا، شہباز شریف صاحب کی میں بات کر رہی ہوں، ان کی صلاحیتوں کا، ان کی کارکردگی کا، ان کی سپیڈ کا اعتراف صرف پاکستانی نہیں، صرف پنجاب کے عوام نہیں، پوری دنیا میں انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ اور میں یہ جانتی ہوں کہ میرے لیے یہ جس کرسی پہ آج میں بیٹھی ہوں، اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے، آپ سب نے بٹھایا ہے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری میرے کندھوں پر آ پڑی ہے، جس میں پنجاب کے 12.5 کروڑ عوام کی ذمہ داری ہے۔ اس میں سے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو غربت اور مہنگائی کی چکی میں، مشکلات کی چکی میں پس رہے ہیں، اور پھر میرے پیچھے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کے جتنے سینئر رہنما ہیں وہ سب میرے مینٹرز ہیں۔ ان کی لیگسی کو آگے بڑھانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میرا مقابلہ کسی مخالف سے نہیں ہے، میرا مقابلہ میری جماعت کے اندر بیٹھے ہوئے جائنٹس کے ساتھ ہے، ان کی کارکردگی کے ساتھ ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ میں نے ان کی لیگسی کو اپ ہولڈ کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، بلکہ اس کو آگے بڑھانا ہے۔ مجھے پتہ ہے میرے ساتھ بہت ساری ایکسپیکٹیشنز ایسوسیٹڈ ہیں، میں نے ان ایکسپیکٹیشنز کو صرف میٹ نہیں کرنا، میں نے ان ایکسپیکٹیشنز سے ابو اینڈ بیونڈ میں نے پرفارم کرنا ہے، اس چیز کا مجھے احساس ہے انشاءاللہ۔
जनाब स्पीकर, आज से पहले मेरी शनाख्त एक सियासी कारकुन के तौर पे थी, एक जमात के नुमाइंदे के तौर पे थी, लेकिन आज बतौर वज़ीर आला पंजाब मेरी हर रुकन जो इस मुअज़्ज़ज़ अरकान का मुअज़्ज़ज़ रुकन है, मेरे लिए काबिल एहतराम है, चाहे वो ट्रेजरी बेंचेस पे बैठा हो या वो अपोजिशन बेंचेस पे बैठा हो। मेरे लिए सब काबिल एहतराम है। मैं सब के मैंडेट का एहतराम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि सियासी तफरीक से बालातर होकर वो सब मेरे हाथ मजबूत करेंगे, ताकि हम सब ये पूरा ऐवान मिलकर पंजाब के अवाम की सही मायनों में दिन रात एक करके खिदमत कर सके। और मैं हमारे जो एलाइज यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं उनको भी ये कहना चाहती हूँ, और मैं जो हमारी ऑपोजिशन आज यहाँ मौजूद नहीं है उनको भी ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके हलके के कोई मसाइल हैं, अगर आपके हलके के अवाम के कोई मसाइल हैं, तो मैं आपकी इसी तरह मुआवनत करूँगी, उसी तरह आपके लिए अवेलेबल और एक्सेसिबल रहूँगी जिस तरह मैं PMLN के MPA के लिए रहूँगी। क्योंकि अब मैं मुस्लिम लीग नून की वज़ीर आला नहीं हूँ। अब मुझे अल्लाह ताला ने ये मनसब दिया है, तो मैं पंजाब के 12.5 करोड़ अवाम की अक्रॉस पॉलिटिकल डिवाइड्स में उनकी नुमाइंदा हूं। और मुझे एहसास है इस चीज़ का कि 5 साल बहुत थोड़े हैं, दिन के 24 घंटे भी बहुत थोड़े हैं। मेरे सामने आज वो बच्चा है जो इस वक्त तालीम हासिल नहीं कर रहा, स्कूल से बाहर है, तालीम की सहूलत उसको किसी न किसी मजबूरी की वजह से मुयस्सर नहीं है। आज मेरे सामने वो मरीज़ भी है जिसको कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज वो अफोर्ड नहीं कर सकता और हॉस्पिटल्स के धक्के खाता है, उसको दवाई नहीं मिलती टाइम पर। मेरे सामने आज वो नौजवान भी है जिसने तालीम भी हासिल की है, उसके पास हुनर भी है, लेकिन उसके पास नौकरी नहीं है, रोज़गार नहीं है। मेरे सामने आज वो यतीम बच्चे हैं जो स्टेट की जिम्मेदारी होने चाहिए थे, लेकिन वो गली मोहल्ले सड़कों पर जो है वो रुलते हैं। वो बच्चे भी आज मेरे सामने हैं, और वो यतीम बच्चे जिनके सरों पर आसरा नहीं है, जिनके सरों पर छत नहीं है। और मेरे सामने आज वो हर माँ और वो बच्चा है जो ग़िज़ाई कमी के बच्चे शिकार हैं, और स्टंटेड ग्रोथ जो है वो आज उसका तनासुब बहुत बढ़ गया है, बल्कि काबिल फ़िक्र हद तक बढ़ गया है। और बर वक्त स्क्रीनिंग ना होने की वजह से, बर वक्त इलाज ना होने की वजह से वो ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। और आज मेरे सामने वो छोटा किसान है जिसका आमदनी का ज़रिया, जिसके ऊपर हमारी इकॉनमी चलती है, और वो हमारी तरफ देख रहा है कि उसकी मदद के लिए हुकूमत पंजाब पहुँचे।